Please like, share, comment, and subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں خاص طور سے اس میں ذکر کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں. پہلی بات، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. اس زمین میں جو کچھ ہوتا ہے پورے گلوب پر، پوری دنیا میں، یا فی انفسکم تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، الا فی کتاب وہ سب ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے. کب لکھا گیا ہے؟ من قبل ان نبرأها، اس پورے یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے. اب تم سمجھو گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. ہر چیز پہلے سے ریکارڈڈ ہے. دیکھیے، ہم پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں اور آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے، اور بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہو گیا، لیکن لاسٹ مومنٹ میں جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ پلان فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس میں انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا رویہ، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. تمہارا دماغ، تمہارا برین، تمہاری سوچ، تمہاری طاقت سب لیمیٹڈ ہے. تم نہیں سوچ سکتے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا. کرنے کا حکم ہے، کرو، پلاننگ کرو، منصوبہ کرو، محنت کرو، سب کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ جو کرنے جا رہے ہو وہ ہو ہی جائے گا. اگر ہر
کام تم کرنے لگے تو تم خدا ہو، پھر خدا کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، پلاننگ اور منصوبوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے میں نے جانا کہ میرا رب کوئی ہے، یعنی میرے پاس طاقت بھی ہے، وسائل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں ناکام ہو جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور ہے جو مجھے کامیاب ہونا نہیں دیکھ رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے ایک مومن کو کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یا اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کوشش کرنے کا حکم بھی دیا ہے، کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، لیکن ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ اب اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا پارٹ ہے کہ جو کچھ ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، اس کی اجازت سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر چاہے کہ مجھے مار دے تو مار بھی سکتا ہے، نہیں بھی مار سکتا، لیکن وہ مارے گا کب؟ جب یعنی وہ چاہتا ہے مجھے مار دے، اس کی چاہت جب اللہ کے پرمیشن سے ملے گی تبھی وہ مار پائے گا، نہیں تو نہیں مار پائے گا۔ ہٹلر پر امریکہ نے 25 بار بم گرایا، نہیں مارا، سوسائڈ کر کے مارا، خودکشی کر کے مارا، اللہ نے نہیں لکھا تھا۔ تو اب جو ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو ہاتھ سے نکل گیا، یہ مین پوائنٹ ہے سمجھنے کی۔ جو چلا گیا، جو نکل گیا، اس پہ غم نہ کرو، اس پہ ٹینشن نہ کرو، اس لیے کہ وہ چلا جانا تھا۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یاد رکھو کہ جو تمہیں ملا وہ ملنے ہی والا تھا، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو نہیں آنے والا تھا تم پر وہ نہیں آ سکتا تھا، اور جو آنے والا تھا وہ آ کر رہتا چاہے تم جو کچھ بھی کرتے۔ اور پھر فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اگر تم اس تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہو اور سونے کے پہاڑ تم خرچ کر دو گے تو تم سے قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، پہلی بات کیا ہے؟ ٹینشن نہ کرو، غم نہ کرو، چلا گیا چلا گیا۔ اور دوسری بات، اگر کچھ ملا، ناکامی ہوئی، غم ہوا، ٹینشن ہوا، ذہن سے نکال دو۔ اور اگر کامیابی ہو گئی، تم نے کچھ پا لیا، تو اتراؤ مت، گھمنڈ نہ کرو، بڑا مت بنو۔ ابھی پرسے کل الیکشن ہوا ہے کہ ایک مسلمان نے جیتنے کے بعد کہا کہ دیکھتا ہوں اب کون بولتا ہے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ کامیابی ملنے کے بعد تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی اور ایروگنس، لا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ بڑا بننے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایک جگہ کہا کہ قسمت، میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر میری دی ہوئی چیز پہ بڑائی جتانے کی کوشش کی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر واللہ لا يحب كل مختال فخور،
اللہ تعالیٰ کسی بڑا بننے والے کو اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. بڑھنے دونوں میں فرق دیکھیے کیا ہے. مختال اور فخور دو لفظ ہیں یہاں. مختال کسے کہتے ہیں؟ اندر بڑائی ہے اس کے, وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں, آئی ایم سم تھنگ. اور فخور زبان سے نکلنے لگتا ہے اس کے. جب دل میں بڑائی رہے گی تو زبان سے. تو کل ملا کے آیتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ کامیابی ہو یا ناکامی ہو, خوشی ہو یا تکلیف ہو, نقصان ہو یا فائدہ ہو, ناکامی ہو تو صبر, کامیابی ہو تو شکر, اور اس کامیابی یا ناکامی کو آخری نہ سمجھے بلکہ اصل کامیابی تو ذالک یوم التغابن, اصل ہار جیت تو آخرت میں ہونے والی ہے. وہاں دیکھنا ہے کہ کون ہارا کون جیتا, کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. دنیا میں ہارنے والا بھی وہاں جیت سکتا ہے, اور یہاں جیتنے والا کامیاب ہونے والا بھی وہاں پہ ہار سکتا ہے. اس ہار جیت کے بعد پھر اور کوئی ہار جیت, کامیابی اور ناکامی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب کرے. Thanks for watching this video.